بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنے ویورز بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو انہیں فوراً مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک المروزی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ ایک باندی پر عاشق ہو گئے اور ایک رات آپ مستوں کے درمیان سے اٹھ کر ایک ساتھی کو لے کر معشوقہ کے مکان کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ وہ معشوقہ چھت پر آ گئی۔ صبح تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان سنی تو گمان کیا کہ یہ عشاء کی اذان ہوگی، لیکن جب دن چڑھا تب سمجھے کہ تمام رات اس کے حسن کے مشاہدہ میں مستغرق رہے۔ یہی بات آپ کی تنبیہ کا موجب بن گئی۔ دل میں کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے، تجھے شرم کرنی چاہیے، آج کی پوری رات پاؤں پر کھڑے کھڑے محض اپنے نفس کی خواہش میں گزار دی۔ اگر امام نماز میں سورت کو دراز کر دے تو تو گھبرا جاتا ہے، پھر مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اسی وقت آپ نے توبہ کی اور تحصیل علم و عمل اور اللہ کی جستجو میں مشغول ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ السکون حرام علی قلوب اولیاء، خدا کے دوستوں کا دل ہرگز ساکن نہیں ہوتا کیونکہ اس گروہ پر سکون اور آرام حرام ہے۔ یہ دنیا میں تو طلب کی حالت میں بے قرار ہوتے ہیں اور آخرت میں خوشی کے باعث، کیونکہ دنیا میں حق تعالی سے غائب ہونے کی وجہ سے ان پر سکون اور آرام جائز نہیں ہوتا، اور عقبہ میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تجلی اور رعیت کی وجہ سے ان پر قرار نہیں ہوتا، لہذا ان کے دنیا عقبہ کی مانند ہوتی ہے اور ان کی عقبہ دنیا کی مانند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکون قلب دو چیزوں کا متقاضی ہے، یا تو مقصود و مراد کو پالے یا اس سے غافل ہو جائے، اور اس کا حصول دنیا اور آخرت میں جائز نہیں ہے۔ تو محبت کی وارفتگی سے دل کو قرار کیسے ہو، اور اس کے محبوبوں اور دوستوں پر غفلت حرام ہے؟ یوں بھی حصول طلب میں دل کو کیسے آرام اور سکون میسر ہو سکتا ہے؟ ابتدائی زمانے میں آپ کے پاس ایک غلام تھا جس سے آپ نے یہ شرط کر رکھی تھی کہ اگر تم محنت و مزدوری کر کے اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ایک دن کسی نے آپ سے کہا، آپ کا غلام تو ہر رات کفن چرا کر فروخت کرنے کے بعد آپ کی رقم ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بے حد ملال ہوا اور رات کو چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے قبرستان میں پہنچ گئے۔ قبرستان میں جا کر غلام نے ایک قبر کھولی اور نماز میں مشغول ہو گیا، اور جب آپ نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے اپنے گلے میں طوق پہنے ہوئے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رو پڑے اور پوری رات آپ نے باہر اور غلام نے قبر میں عبادت کرنے میں گزار دی۔ پھر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی، اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، اب رات تو گزر چکی ہے، اب میرا مالک مجھ سے رقم طلب کرے گا، لہذا اپنے کرم سے ہی تو کچھ انتظام فرما دے۔ اس دعا کے بعد ایک نور نمودار ہوا اور اس نے درہم کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ یہ واقعہ دیکھ کر غلام کے قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں غلام ہوتا۔ یہ جملہ سن کر غلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، اب میرا راز فاش ہو گیا ہے، اس لیے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور آپ ہی کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ پھر آپ نے غسل دے کر ٹاٹ ہی کے لباس میں دفن کر دیا، لیکن رات خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دو براقوں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ، تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا؟